آج انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے انٹرسیکس اور ٹرانسجنڈر کے درمیان کیا ڈفرینسز ہیں اور بہت ساری کنفیوژنز جو علماء کے درمیان اس حوالے سے رہتی ہیں، جن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے مدارس میں کتاب الخنسا کا باب پڑھایا جاتا ہے اور تقریباً فقہ کی تمام ہی کتابوں میں کتاب الخنسا کے نام سے پورا ایک چیپٹر ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب بہت ساری اصطلاحات کو ملا کر بولا جاتا ہے، جیسے انٹرسیکس ہے، خواجہ سرا ہے، ٹرانسجنڈر ہے، ہرموفروڈائٹس ہیں، تو یہ بہت ساری اصطلاحات مل کر ایک ہجڑا ہے، خنسا مشکل ہے، تو وہ پھر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ ہی میل، ہی فیمیل اور شی میل اور یہ سب الفاظ اپنے اندر کس طرح سے ایک علیحدہ فقہی حکم کا اثر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کا ایک خاص جو تعارف میں کروانا چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ تمام تر جو خدمات ہیں یہ ویلفیئر کی بنیاد پر سر انجام دے رہے ہیں، اور جب ہمارے ہاں عدالتوں میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کا مسئلہ زیر بحث آیا تو ماہرین کی طرف سے ڈاکٹر صاحب نے اس مسئلے میں ایک لیڈنگ کردار ادا کیا ہے اور عدالتوں کی معاونت کی ہے اس بارے میں کہ در حقیقت یہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے، ٹرانسجنڈر کی اصطلاح تو استعمال کی جا رہی ہے لیکن یہ در حقیقت کیا ہوتا ہے، اور جینڈر ڈسفوریا کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مرد یا کوئی عورت، ایک بائیولوجیکل عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد سمجھ رہی ہے، ایک بائیولوجیکل مرد ہے وہ اپنے آپ کو ایک عورت تصور کرتا ہے، تو کیا اس کی بنیاد پر اسے عورت یا مرد ڈکلیئر کر کے تمام تر شرعی احکامات کو اسی کے تابع کر دیا جائے گا؟ تو بہت سارے سوالات ہیں جو صرف اس نقطے پر مبنی ہیں کہ کیا اس موضوع کی اصطلاحات کو ہم درست طور پر سمجھتے ہیں، اور کیا ہمارے اندر علمی طور پر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم بہتر انداز سے اس موضوع کا احاطہ کر سکیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر انصر صاحب سے اس موضوع کا ہم مکمل احاطہ تو شاید میں نہیں کہوں گا، لیکن اگر ہم بڑی حد تک اصطلاحات کو ہی سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑی علمی معاونت ہوگی جو بالخصوص ہمارے اہل علم کے لیے ہوگی۔ تو بلا تاخیر میں گزارش کروں گا، ہمارے لیے بہت لائق احترام لاہور سے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں جناب محترم ڈاکٹر جاوید انصر صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور خصوصاً ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں علماء اور طالب علم جو اس کے ہیں ان کے ساتھ اس میڈیکلی پوائنٹ آف ویو جو اسلام اور میڈیکل سائنس ایک پیج پہ ہے اس پہ بات کر سکوں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میری ڈسکشن کے بعد آپ اس ڈسکشن کے دوران جو بھی آپ کے ذہن میں کویشچن ہو جو اسلام اور میڈیکل سائنس کے درمیان ابہام پیدا کر رہا ہو وہ آپ لکھ لیں، میں آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دوں گا۔ آج کا یہ جو ٹاپک ہے اس میں 5 حصوں پہ بات کروں گا۔ نمبر 1 تعارف، دوسرا جنس واضح نہ ہونے والے بچے جسے میڈیکلی انٹرسیکس کہتے ہیں، تیسرا ٹرانسجنڈر ہے، چوتھا مغربی ممالک کا نظریہ کیا ہے اس حوالے سے، اور 5واں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ٹرانسجنڈر اور جنس واضح نہ ہونے والے بچوں کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے۔ 18 ٹائپ آف دی برتھ ڈیفیکٹس ہیں جو بچے ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتے ہیں، لائک پاؤں ٹیڑھے، بھینگا پن، کمر کی ہڈی پہ پھوڑا، پیشاب کے راستے خون آنا، پیشاب کا راستہ صحیح نہ ہونا، ہونٹ کٹے، تالو کٹے، جنس واضح نہ ہونا، اس طرح کی کوئی 18 ٹائپ آف دی ڈیفیکٹس ہیں جو بچے ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک ڈیفیکٹس جو سوسائٹی نے اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے وہ ٹرانسجنڈر ہے، وہ اس کو انٹرسیکس یہ خود بھی کبھی اپنے آپ کو انٹرسیکس کہتے ہیں، کبھی ٹرانسجنڈر کہتے ہیں، اور ہم لوگ بھی دونوں کو ایک ہی جگہ پہ سمجھتے ہیں۔
ट्रांसजेंडर एब्सोल्युटली अलग चीज़ है, वो बर्थ डिफेक्ट नहीं है। जब उसके ऊपर बात आएगी तो हम बताएंगे। बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन पाकिस्तान में इसके 5 सेंटर हैं, एक कराची में, एक रावलपिंडी, एक बहावलपुर और 2 लाहौर में। और आज के दिन तक हम लोग 294 जिन्स वाजे ना होने वाले बच्चों की कामयाब सर्जरी कर वाज़े तौर पर लड़का या लड़की हम बना चुके हुए हैं। दूसरा, होंठ और तालू कटे 15,380। अच्छा, जो जिन्स वाजे ना होने वालों की जो मल्टीपल सर्जरी होती है, 2 से 3 सर्जरियों के बाद उनकी जिन्स वाजे हो जाती है। एक सर्जरी 3 लाख रुपए की है और उसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस वो भी बहुत महंगा है। हमारे पास जो भी लोग आते हैं जो 100% फ्री, ना पर्ची के पैसे ना किसी चीज़ के पैसे, बिल्कुल फ्री। और जब मल्टीपल सर्जरीज की बात आती है तो एक सर्जरी 3 लाख की हम ज़रूर पूछते हैं कि ज़कात फंड से होगा। अभी तक जो 294 है इनमें से तो 80% बिल्कुल फ्री है। जो 20% है, किसी ने 5,000 दिया, किसी के हम ज़कात में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते, कोई 15, मैक्सिमम 50,000, मगर हम किसी को वापस नहीं जाने देते कि आपके पास पैसा है या नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जिन्स को वाज़े कर देते हैं। और इसी तरह जो होंठ और तालू कटों की जो सर्जरी है वो 2.5 लाख की एक ही सर्जरी है, वो 15,380 कर चुके हैं। इसमें हम ये भी नहीं पूछते कि आप अमीर हो या गरीब हो, 100% फ्री सभी का। पूछते ही नहीं है कि आपके पास अफोर्डिंग हो या नॉन अफोर्डिंग हो। अच्छा, इंटरसेक्स में एक कैटेगरी जब मैं आगे बात बताऊंगा तो उसमें एक कैटेगरी है CH46XX। ये 97% लड़कियां होती हैं। सिर्फ इस कैटेगरी को, 4 कैटेगरी में से सिर्फ इस कैटेगरी को लाइफ टाइम 2 मेडिसिन खाना पड़ती हैं जो उनके हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं। वो उन्हें खानी है, जैसे शुगर पेशेंट को खानी है, हार्ट वाले पेशेंट को खानी, इनको भी खाना पड़ती है। जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है वो 15 से 20,000 रुपये पर मंथ कॉस्ट करती है। और हमारे चारों जगहों से 100% फ्री प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं और आकर एक माह की मेडिसिन दे देते हैं। जो लाहौर से बाहर होते हैं या दूर होते हैं उनको हम 2 माह की भी दे देते हैं। उसमें भी एक ही सिंपल क्राइटेरिया, या आप अमीर हैं या गरीब हैं, बिल्कुल फ्री। और हमारे पास बड़ी टॉप लेवल के लोग भी आते हैं और मेडिसिन के लिए हमें बड़ा मजबूर करते हैं। हम अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे ले लें। और हम उनसे इसलिए वजह से पैसे नहीं लेते कि अगर हमने उनसे पैसे ले लिए, जो आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से जो बात कर रहा हूँ 100% फ्री, वो हमारा कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा। हम उनको ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप देना ही चाहते हैं इस अमाउंट में ना पैसे हमें दीजिए, दवाई की मद में जनरल डोनेशन दे, हमसे रसीद ले लें। तो बहरहाल वो उनका अपना एक है, उस पर कितने लोग आते हैं। अब बात हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स। जब हम डिफरेंस बिटवीन ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स की बात जो हम आगे करेंगे, उससे पहले मैं कुरान और हदीस के हवाले से मैं कोई रेफरेंस देना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास इस मुझसे बहुत ज़्यादा इल्म है, मगर आप मेरी जहाँ भी अगर मैं कोई गलत हूँ मेरी भी दुरुस्तगी कीजिएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जोड़ा जोड़ा पैदा किया। पूरा कुरान पाक आप पढ़ते हैं, कहीं भी हिजड़ा, खुसरा, मुखन्नस या इसका कुछ जिक्र ही नहीं है। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा पैदा किया, कोई ऐसा अबाम वाली बात ही नहीं है। ट्रांसजेंडर की अगर जो बात है तो फिर वो एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो मर्द औरतों की शबाहत इख्तियार करें, जो औरतें मर्दों की शबाहत इख्तियार करें, उन पर लानत है। ये ट्रांसजेंडर के हवाले से बात हो रही है, नबी के सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं। फिर इसी तरह हज़रत अली करमल्लाहु वजह के पास एक सहाबा ने पूछा कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह, हमें ये बताएं कि इनका शादी का मसला कैसे हल करें। आपने फरमाया इनकी शादी कर दो, फैमिली बना लेंगे। एब्सोल्युटली राइट। ये जिस जिन्स में पैदा हुए, ट्रांस हुई जिन्स की बात नहीं मैं कर रहा। अगर वो लड़का बनकर अपने आप को लड़की प्रेजेंट कर रहे हैं मगर वो लड़के में बाप बन जाएंगे, लड़की में सारी उम्र नहीं बन सकेंगे। इसी तरह एक लड़की अपने आप को लड़का बनकर जब ट्रांस करती है ना, वो लड़की में माँ तो बनने की सलाहियत है मगर लड़का बनकर उसमें कोई सलाहियत पैदा नहीं हो सकती। ये हम इस बात पे भी आएंगे। फिर एक और आप बड़े हैरान होंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो एक एक हर्फ है जो सच है, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो भी बिल्कुल सच है। 1400 साल पहले नबी के वसल्लम ने एक टेस्ट रिकमेंड किया।
اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو مجھے معلوم ہے کہ کچھ ایسے بھی صحابہ تھے یا ایسے ٹرانسجینڈر بھی تھے جن کو الگ شہر میں دور بسا دیا گیا. یہ یقیناً ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بات تھی. کچھ صحابہ ایسے بھی تھے کہ جن کی جنس کا تعین نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان کی جنس کے ابہام تھے. تو ان کے متعلق نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس عضو سے، یہ جنس انٹرسیکس کی بات ہو رہی ہے، یہ انٹرسیکس کی بات ہو رہی ہے، ٹرانسجینڈر نہیں ہے اس میں. جس عضو سے یہ پیشاب کریں اس کو وہی جنس تصور کر لیا جائے. اور آپ حیران ہوں گے، جو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جب ہم جو کیوروٹائپنگ ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں ایکس ایکس اور ایکس وائی، لڑکا یا لڑکی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، تو 100% وہی رزلٹ نکلتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائے تھے. تو اس کا مطلب اسلام اور میڈیکل سائنس میں تو اب ہم ہی کہیں نہیں، ہمیں پہلی چیزیں بتائیں گی. دیکھیں میرے پاس خنسا مشکل، یہ اس کے میننگ یا الفاظ یہ نہیں ہے. البتہ میں میڈیکلی آپ کو کچھ ایسے نام کے ساتھ جب انٹروڈیوس کراؤں گا تو یقیناً آپ کو خود ہی ان کے میڈیکل ورڈز پتہ چل جائیں گے. وہ وہی باتیں جو فقہ میں ہیں، جو قرآن پاک میں ہیں. اچھا، جنس واضح نہ ہونے کے حوالے سے میں کچھ تصاویر دکھانا چاہوں گا، کیونکہ یہ انٹرسیکس بچے جس گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں، نہ ماں باپ کسی کو بتاتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، اور ہم بھی ان کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں. مگر کیونکہ آپ خنسا مشکل اس قسم کے الفاظ علماء ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں انٹرسیکس. جنس واضح نہ ہونے والے بچوں کی 4 اقسام ہیں عمومی طور پہ. نمبر 1، آرگن ڈیولپ نہ ہونا، آرگن چھوٹے رہ جانا. ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ میں نے بھانج مرد اور بھانج عورتیں پیدا کی، میں ہی جانتا ہوں. یہ ساری یہ چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو ساری گتھیاں کھلنا شروع ہو جائیں گی. جو جنس واضح نہ ہونے والے کی جو ایک پہلی قسم ہے آرگن ڈیولپ نہ ہونا، یہ واضح طور پہ یا لڑکا ہوتے ہیں اور لڑکی ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی ابہام نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں چلتا. مگر آپ اس کو یوں سمجھیں، اگر کسی کے گھر میں کوئی اندھا پیدا ہو جاتا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک ڈیفیکٹ کے ساتھ ہی کہیں گے. ایک گونگا بہرا پیدا ہو گیا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی آپ ایک ڈیفیکٹس والے بچے کی. تو اسی طرح آرگن ڈیولپ نہ ہونے والے بچے جو پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک برتھ ڈیفیکٹس ہے. یہ ان کی زندگی، یہ صرف فیملی نہیں بنا سکتے. فیملی نہ بنانے کیونکہ آرگن ڈیولپ نہیں. مگر یہ لڑکا بھی ہیں، واضح طور پہ جو لڑکا ہے ان کا میل آرگن ہوگا، جو لڑکیاں ہیں ان کے اندر یوٹرس اووری تو نہیں ہوگی، مگر اس کا سامنے کا ایسا لڑکیوں ہی والا ہوگا. تو فیملی بنانے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی. اسی کو بھی لوگ تیسری مخلوق، ہجڑا خسرا مخنث کا نام دیتے ہیں. میں علماء سے، آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ ہم مل کر ان چیز کی اویئرنیس کریٹ کریں. اگر یہ فیملی بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو بھانج مرد اور بھانج عورت بھی نہیں رکھ سکتی. تو ہم ان کو بھی تو ہجڑا خسرا مخنث کا نام دیں. ہم کیوں نہیں دیتے؟ انہی کو کیوں دیتے ہیں؟ ان کو جسٹ ایک برتھ ڈیفیکٹ سمجھا جائے. جیسے کسی کے گھر میں کوئی اندھا پیدا ہو گیا، جیسے کسی کے گھر میں کوئی گونگا بہرا پیدا ہو گیا، اسی طرح یہ ڈیفیکٹ کے ساتھ اللہ کی مصلحت ہے. یہ صرف فیملی نہیں بنا سکیں گے، مگر یہ نارمل لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بیچ کی کوئی مخلوق نہیں. دوسری قسم ہے ڈیول آرگن، دونوں اعضاء، مردانہ بھی اور زنانہ بھی. ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں ہجڑا خسرا مخنث، تیسری مخلوق. ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو لڑکی بنا کر شادی کریں کہ لڑکا بنا کر کریں. اگر ہم اس حالت پہ کرتے ہیں تو کون ایکسیپٹ کرے گا کہ اس کے پاس تو دونوں اعضاء ہیں؟ تو وہ خود ہی سوسائٹی نے ایک ایسا ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ ان کو کہہ دو ہجڑا ہے، یہ خسرا ہے، یہ تیسری مخلوق ہے. یہ ہم بڑی مبارک جگہ کے حوالے سے کہتے ہیں انہوں نے وہاں جھاڑو دینی ہے، یہ پاک لوگ ہیں، یہ ایسا ہے، ان کی بد دعا لگ جائے گی، اسے کچھ نہ کہو. میں ان ساری اقسام کی بات کر رہا ہوں. مگر الحمدللہ اللہ نے ان کو ایک پروڈکٹیو آرگن دیا ہے، ایک نان پروڈکٹیو دیا ہے. ہم ایک ٹیسٹ پروسیس سے گزارتے ہیں. جب ٹیسٹ پروسیس سے گزارتے ہیں تو ایک آرگن اس کا پروڈکٹیو ہے جس سے فیملی بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، دوسرا نہیں ہوتی. ہم آپریٹ کر دوسرا آرگن ریموو کر دیتے ہیں. جب ریموو کرتے ہیں تو وہ ہم اور آپ کی طرح نارمل ہو جاتا ہے. اگر اس کا میل آرگن کام پروڈکٹیو ہے، کام کرنے والا ہے، تو وہ لڑکا بن جائے گا. اور اگر اس کی فیمیل آرگن پروڈکٹیو ہے
تو ہم میل ریموو کر دیں گے. ہم خواہشوں پہ نہیں کرتے کہ فیمیل ہے وہ تو فیملی بنا سکتی ہے اور میل نہیں جی فیمیل ریموو کر دو تاکہ ہمیں لڑکا چاہیے. ہم ایسا نہیں کرتے.